اس کے بعد وہ اس نے اب تک مارچ سے لے کے آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بجائے وہ 5ویں جماعت کا اسکول بن کے رہے گا. میں اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ سے بات رکھوں گا کہ ایشو ہے. مجھے اس چیز سے بھی اس چیز کا بھی احساس ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اسکول بچے اسکول نہیں ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لوگوں کے ہمارے بچے پی ایچ ڈی کر کے آئے. لیکن معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مہذب ملک اس وقت تک مہذب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ بہترین تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنا تھا. اس کو بنانے میں فاروق ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے. اس کو بنانے میں اس وقت کے جو چیئر پرسن جو لمس کے بھی ڈائریکٹر ہے سید عابد علی صاحب کا ایس بی بابر علی صاحب کا, ان کا بھی ایک خط آیا ہے, وہ بھی آپ سے تھوڑا بہت شیئر کرتے ہیں. اس کو یون اور ورلڈ بینک کی مدد سے بنایا گیا تھا ہائی کمیشن. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیز آزادی کے ساتھ کیا تعلیم دیتی ہیں اور وہاں سے جو گریجویٹس نکلتے ہیں پوسٹ گریجویشن کے لیے ان کے لیے دنیا بھر میں پی ایچ ڈیز کرنے کے لیے انٹری کرنے کے لیے جو بچے جانا چاہیں اور بچیاں جانا چاہیں ان کے لیے ایک ڈسپلن طریقے سے میرٹ بیسڈ ان کو اسکالرشپ دیے جائیں. علاوہ ازیں یہ مختلف یونیورسٹیز میں جو مختلف پریکٹسز ہیں, چاہے وہ سلیبس کے حوالے سے, کریکولم کے حوالے سے, یا تعلیم دینے کے حوالے سے, یا تعلیم دینے والوں کے معیار کے حوالے سے, اس کا بھی ایک بڑا ذمہ دار رول تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن. ایک کام ہائر ایجوکیشن کمیشن تو نہیں کیا تھا دوستوں نے, وہ یہ تھا کہ وہ کسی یونیورسٹی کی آٹونومی میں مداخلت نہیں کرے. میں بہت ساری ذاتی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں آپ ان میں سے کئی دوست ہمارے ساتھ شامل تھے جب پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ اور پختون اسٹوڈنٹ سے ساتھ مسئلہ ہوا تھا اور آپ بھی ساتھ تھے. ہم گورنر صاحب سے ملنے گئے تھے تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں دیکھیں. اب ہوا کیا ہے, اگر آپ 5 منٹ دیں تو آپ کو ڈیٹیل بتا دیں. ہوا یہ ہے کہ میں ڈیٹ وائز بات کروں, انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا جو صدر پاکستان کی سائنس سے جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن